پیارے طلباء کرام، ہدایہ کے اسباق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا کتاب النکاح چل رہا ہے۔ اس سے پہلے صاحب ہدایہ نے نکاح کے ایجاب و قبول کو، گواہوں کے اوصاف وغیرہ کو بیان فرما دیا ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز عبارت سے کرتے ہیں۔ پہلے کچھ عبارت، پھر اس کے علاوہ اس کا مفہوم اور ترجمہ کریں گے۔ فصل فی بیان المحرمات قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء۔ یہاں سے صاحب ہدایہ محرمات کے بیان میں یہ فصل شروع کر رہے ہیں۔ محرمات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ بہرحال وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے کہ وہ عورتیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، کبھی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، جیسے ماں ہے، بہن ہے، تو ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بالفعل حرام ہوتی ہیں اور کبھی وہ حلال بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ غیر کی منکوحہ، کہ جب تک کہ دوسرے کے عقد نکاح میں ہے اس وقت تک اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ طلاق دے دے یا وہ مر جائے اور وہ اس کی عورت عدت گزار لے تو عدت گزارنے کے بعد اب اس کے لیے حلال ہو جائے گی، تو یہ دوسری قسم ہے۔ اچھا، عورتوں کے حرام ہونے کے 7 اسباب ہیں جن کو صاحب ہدایہ نے بالترتیب بیان کیا ہے۔ ان میں پہلا جو سبب ہوتا ہے وہ ہے قربت خاصہ، دوسرا سبب ہے مصاہرت، تیسرا سبب ہے رضاعت، مصاہرت سے مراد نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، اور چوتھا سبب ہے جمع کرنا، جیسے دو بہنوں کو آپس میں جمع کرنا ایک ہی عقد نکاح میں، یہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح پانچواں سبب ہوتا ہے مالک ہونا، چھٹا سبب ہے کفر، اور ساتواں ہے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے، لونڈی سے نکاح کرنا، یہ حرام ہوتا ہے۔ اسی ترتیب سے صاحب ہدایہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو فرمایا فصل فی بیان المحرمات، یہ فصل محرمات کے بیان میں ہے، یعنی وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء۔ فرمایا کہ مرد کے لیے حلال نہیں ہوتا، یعنی جائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے، ولا جداته، اور نہ ہی اپنی جدات سے نکاح کرے۔ جدات سے مراد یہاں پر نانی اور دادی دونوں ہیں، جیسا کہ آگے ذکر کر دیا کہ وہ جدات من قبل الرجال والنساء، وہ جدات چاہے مرد کی طرف سے ہوں یا عورتوں کی طرف سے ہوں۔ مرد سے مراد یعنی باپ کی طرف سے وہ جدات بنتی ہوں یا ماں کی طرف سے جدات جیسے نانیاں ہیں، تو ان سب سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس پر دلیل صاحب ہدایہ نے بیان کی اللہ رب العزت کے فرمان سے، لقولہ تعالی، اللہ رب العزت کے اس فرمان کی وجہ سے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ تو اس آیہ پاک کے اندر فرمایا گیا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں۔ تو وہ ماں کہ جو بلا واسطہ ماں ہوتی ہے، یعنی جیسے حقیقی ماں ہو گئی، اور وہ مائیں جو واسطے کے ساتھ ماں بنتی ہیں، جیسے باپ کی ماں، تو یہ بھی ماں ہو گئی، یہ بھی جدات میں شامل ہے، جدہ ہو گئی، اور اسی طرح جو نانی ہوتی ہے وہ بھی جدات کے اندر شامل ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ان کا اطلاق ماں پر حقیقت ہے اور جدات پر یہ مجاز ہے، اور آپ نے یہاں امہات میں ماں کو بھی مراد لے لیا ہے اور جدات کو بھی مراد لے لیا ہے، یعنی آپ نے عموم مجاز مراد لے لیا۔ عموم مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا ایسا معنی مراد لینا کہ معنی مجازی اور معنی حقیقی دونوں اس کے جز بن جائیں، تو یہ عموم مجاز ہے۔ تو کہتے ہیں آپ نے عموم مجاز مراد لے لیا ہے، اور عموم مجاز یہاں پر مراد لینا درست نہیں ہے۔ تو یہاں سے صاحب ہدایہ اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں والجدات امہات، کہ جدات بھی مائیں ہیں۔ کس دلیل کی وجہ سے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذ الام هو الاصل لغتاً، کیونکہ لغت میں
جو ہے وہ اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ ماں جیسے جڑ ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، اسی طرح جو دادی اور نانی ہوتی ہے یہ بھی جڑ ہی ہوتی ہے، یعنی اصل ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کا جو ہے وہ ہم نے لغوی معنی مراد لیا ہے۔ امہات میں کون سا معنی مراد لیا؟ لغوی معنی مراد لیا۔ تو جب لغوی معنی مراد لیں گے تو اس میں ماں بھی شامل ہوگی اور جدہ بھی شامل ہوگی، نانی اور دادی دونوں شامل ہو جائیں گی۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا، اور دوسرا جواب صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ چلو امہات میں ماں تو شامل ہو گئی ہیں، اور جدات جو ہے، یعنی جدات کی جو حرمت ہے، فرمایا وہ اجماع سے ثابت ہے کہ جدات سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہ دوسرا جواب دیا۔ جی فرماتے ہیں والجدات امہات، ان کے جدات جو ہیں یعنی نانی اور دادیاں یہ بھی مائیں ہیں، اذ الام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ لغوی اعتبار سے ماں اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پر لغوی معنی مراد لے لیں گے تو ماں بھی شامل ہوگی، دادی اور نانی بھی شامل ہوگی۔ او ثبتت حرمتہن بالاجماع، یا یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں، یا یہ کہ جو جدات ہیں ان کی حرمت، فرماتے ہیں ثابتت حرمتہن، ان کی حرمت ثابت ہے بالاجماع، اجماع کی وجہ سے۔ تو جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اسی طرح جدات سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا بِبِنْتِهِ لِمَا تَلَوْنَ وَلَا بِبِنْتِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَتْ لِلْإِجْمَاعِ، فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہوتا ہے بسبب اس کے کہ جو ابھی ہم نے آیے پاک تلاوت کی ہے، اور بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ولا ببنت ولدہ، اپنے بیٹوں کی بیٹیوں سے یعنی پوتیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، وہ ان سفلت، اگرچہ وہ نیچے تک ہوں، للاجماع، اجماع کی وجہ سے، یعنی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور پوتیوں سے اور نواسیوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا ببنت ولدہ میں پوتیاں بھی شامل ہوں گی اور نواسیاں بھی شامل ہوں گی، کہ اپنی اولاد کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا ببنتہ لما تلونا، اور اپنی بیٹی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، لما تلونا بسبب اس آیت کے کہ جس کو ابھی ہم نے تلاوت کیا، ولا ببنت ولدہ، اور اپنی اولاد کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بیٹے کی بیٹی ہو یا بیٹی کی بیٹی ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن سَفَلَتْ، اگرچہ نیچے، یعنی پوتی، پڑ پوتی، اس طرح نواسی، پر نواسی، یہ تمام کی تمام نکاح کی حرمت کے اندر شامل ہوں گی کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ للاجماع، کہتے ہیں ان کی جو حرمت ہے وہ اجماع کی وجہ سے ہے، یعنی پوتیوں کی، نواسیوں کی جو حرمت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا باختہ ولا ببنات اختہ ولا ببنات اخیہ ولا بعمتہ ولا بخالاتہ، اسی طرح نکاح کرنا حلال نہیں ہے اپنی بہن کے ساتھ اور بہن کی بیٹیوں کے ساتھ، یعنی بھانجیوں سے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنے بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ، یعنی بھتیجیوں کے ساتھ، اور پھپھی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اور اپنی خالہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ ان تمام کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے۔ اپنی بہن کے ساتھ، بہن کی بیٹیوں کے ساتھ، بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ، اسی طرح پھپھی کے ساتھ، اور اسی طرح خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر وہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو ہم نے کچھ حصہ اس کا پہلے پڑھا تھا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، فرمایا تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، اسی طرح فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یہ سب تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے وَلَا بِأُخْتِهِ، اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے اپنی بہن کے ساتھ، وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ، وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ، اسی طرح نکاح کرنا حلال نہیں ہے اپنے بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ، بھتیجیاں ہو گئی نا، وَلَا بِعَمَّتِهِ، اور اسی طرح اپنی پھپھی کے ساتھ،
ولا بخالتہ، اور اسی طرح اپنی خالاؤں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، کیونکہ ان کی حرمت بھی منصوص علیہا ہے اسی آیت میں، یعنی اسی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت میں اس پر نص کر دی گئی ہے ان کے حرام ہونے پر کہ یہ بھی حلال نہیں ہیں۔ فرماتے وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ، اسی طرح اس حکم کے اندر فیہا کی ہا ضمیر حرمت کی طرف راجع ہے کہ اسی حرمت میں داخل ہوں گی متفرق پھپھیاں اور متفرق خالائیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں، وہ سب کی سب اس حرمت میں شامل ہوں گی۔ متفرق پھپھیوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے کہ والد کی سگی بہن ہے، باپ کے اعتبار سے بھی سگی ہے، ماں کے اعتبار سے بھی سگی ہے، تو وہ آپ کی پھپھی لگی۔ اسی طرح باپ کی جو سگی بہن تو نہیں ہے لیکن باپ کے اعتبار سے سگی ہے، یعنی اپنے والد کی الاتی بہن اور اپنے والد کی اخیافی بہن، وہ سمجھ لیں متفرق پھپھی کہلاتی ہے، یعنی باپ کی سگی بہن نہیں ہے، باپ کے اعتبار سے سگی ہے، یا باپ کی بہن جو ہے وہ ماں کے اعتبار سے سگی ہے، باپ کے اعتبار سے سگی نہیں، تو یہ متفرق پھپھی کہلاتی ہے، تو اس سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح والدہ کی جو سگی بہن ہوتی ہے نا، اس کو خالہ کہتے ہیں، یعنی باپ کے اعتبار سے بھی سگی ہے، ماں کے اعتبار سے بھی سگی ہے، وہ تو سگی خالہ ہوگی۔ ایک ہے کہ والدہ کی ماں کے اعتبار سے سگی ہے، ماں کے اعتبار سے سگی، یعنی والدہ کی اخیافی بہن ہے یا والدہ کی الاتی بہن ہے، وہ بھی آپ کی خالہ ہی لگی ہے، تو اس سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک ہے کہ آپ کا جو سگا بھائی ہے، تو سگے بھائی کی جو بیٹی ہوگی وہ آپ کی بھتیجی لگی، اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بھائی کہ جو آپ کا باپ کے اعتبار سے سگا ہے، ماں کے اعتبار سے سگا نہیں، یعنی الاتی بھائی یا اخیافی بھائی کی جو بھی بیٹی ہوگی اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا۔ جس طرح سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح جو الاتی بھائی ہے یا اخیافی بھائی ہے اس کی بھی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو رضائی بھائی ہوتا ہے، رضائی بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے والد کی رضائی بہن ہے، وہ آپ کی وہ بھی پھپھی لگی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اسی طرح جو آپ کی والدہ کی رضائی بہن ہے اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہ ساری جو ہے وہ پھپھیاں اور خالائیں، ان کو متفرق پھپھیاں اور متفرق خالائیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں کہا جائے گا، یہ سب کی سب اس حرمت میں شامل ہوں گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی، یہ اسم جو ذکر کیا گیا ہے یہ عام ہے، یعنی جو سگی پھپھو ہے اس کو بھی شامل ہوگا، اور جو آپ کی یعنی الاتی پھپھو لگتی ہے یا اخیافی پھپھو ہے یا الاتی خالہ ہے یا اخیافی خالہ ہے، وہ سب کی سب اس حرمت کے اندر شامل ہوں گی، کیونکہ یہاں پر یہ جو اسم ذکر کیا گیا عماتکم و خالاتکم، یہ اسم عام ہے، یہ سب کو شامل ہے۔ فرماتے ہیں، آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتِ، اور اس حکم میں یعنی حرمت کے حکم کے اندر متفرق پھپھیاں شامل ہوں گی۔ متفرق پھپھیوں میں وہ ساری میں نے جو ذکر کی ہیں وہ سب، وخالات المتفرقات، اور اسی طرح متفرق خالائیں شامل ہوں گی، وبنات الاخوۃ المتفرقین، اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں بھی شامل ہوں گی۔ دلیل لِأَنَّ جِہَةَ الْإِسْمِ عَامَّةٌ، اس لیے کہ جو اسم ذکر کیا گیا ہے اس کی جہت بالکل عام ہے، وہ سب کو شامل ہے۔ قال ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها أو لم يدخل، لقوله تعالى وأمهات نسائكم من غیر قید الدخول۔ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ آپ کی ساس لگی، بیوی کی ماں، اور وہ بیوی کہ جس کے ساتھ آپ نکاح کر چکے ہیں، نکاح کرتے ہی اس کی ماں آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے بیوی کے ساتھ دخول کیا ہے یا دخول نہیں کیا، ہر صورت کے اندر نکاح کرتے ہی بیوی کی جو والدہ ہوگی، جو آپ کی ساس بنے گی، اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔
فرماتے ہیں ولا بھی ام امراۃہ، اور نکاح کرنا حلال نہیں ہے کسی مرد کے لیے بھی اپنی بیوی کی ماں سے، یعنی اپنی ساس سے، اللاتی داخلہ بابنتیہا، برابر ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آپ دخول کر چکے ہیں، یعنی اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ دخول کر چکے ہیں، او لم یدخل، یا دخول نہیں کیا تو ساس حرام ہو جائے گی، لقولہ تعالی، اللہ رب العزت کے فرمان کی وجہ سے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور فرمایا کہ تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور اس میں فرمایا من غیر قید دخول، اس میں دخول کی قید بھی نہیں لگائی گئی، تو جب دخول کی قید نہیں ہے، نکاح ہوتے ہی وہ آپ کی ساس بن گئی تو اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ولا ببنت امرأتہ، اور اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا، جس کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سماعت کر لیں پہلے کہ آپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کا نکاح پہلے بھی ہوا تھا، طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ آپ کے عقد نکاح میں آ گئی، اب اس کی دوسرے خاوند سے کوئی بیٹی تھی، اب وہ جس عورت کے ساتھ اب آپ نے نکاح کیا ہے اس کی دوسرے خاوند سے بیٹی ہے، تو اس بیٹی کے ساتھ اب نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کی والدہ سے نکاح کر چکے ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہ یہ جو ربیبہ ہے، یعنی آپ کی بیوی کی جو بیٹی ہے دوسرے خاوند سے جو آئی ہے، ربیبہ ہے، اس بیٹی سے نکاح کرنا، اس ربیبہ سے نکاح کرنا حرام اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس کی والدہ سے، یعنی اس آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے اس سے آپ دخول کر چکے ہیں تو حرام ہوگی اس کی بیٹی، اگر دخول نہیں کیا تو ابھی اس کی بیٹی حرام نہیں ہوئی۔ اس کو بیان کریں گے، فرماتے ہیں ولا ببنت امرأتہ، اور اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، التی دخل بہا، وہ بیوی کہ جس کے ساتھ وہ دخول کر چکا ہے، یعنی شوہر جس کے ساتھ دخول کر چکا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، اور یہ ربیبہ کہلاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لثبوت قید الدخول بالنص، کیونکہ نص کے اندر، یعنی اسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اندر فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ اس کے اندر دخول کی قید کے ثابت ہونے کی وجہ سے، لثبوت قید الدخول بالنص، کہ نص میں دخول کی قید کے ثابت ہونے کی وجہ سے جب آپ دخول کریں گے تو ربیبہ سے نکاح کرنا حرام ہوگا، سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، برابر ہے کہ وہ ربیبہ یعنی آپ کی ہونے والی بیوی کی بیٹی، وہ ربیبہ اس شوہر کی پرورش میں ہو، او فی حجر غیرہ ہی، یا شوہر کے علاوہ کسی اور کی پرورش میں ہو۔ حجر بھی پڑھ سکتے ہیں اور حجر ہا کے کسرہ کے ساتھ بھی، اس کا معنی پرورش بھی ہوتا ہے اور گود بھی ہوتا ہے، تو برابر ہے کہ وہ ربیبہ شوہر کی پرورش میں ہو یا شوہر کے علاوہ کسی اور کی پرورش میں ہو، جب آپ اپنی اس طرح ہونے والی بیوی کے ساتھ دخول کریں گے تو ربیبہ حرام ہوگی۔ فرماتے ہیں یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللاتی وربائبکم اللاتی فی حجورکم، وہ ربیبہ کہ جو تمہاری پرورش میں ہے، تو یہاں پر تو پرورش کی یہاں پر قید لگائی گئی ہے، وہ جو تمہاری پرورش میں ہے، تو آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی پرورش میں، یعنی شوہر کی پرورش میں ہو یا شوہر کی پرورش میں نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر آپ اگر اس کی والدہ سے دخول کر چکے ہیں تو نکاح حرام ہوگا، نکاح حرام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو پرورش کی قید لگائی گئی ہے کہ اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری پرورش میں، اور آپ کہہ رہے ہیں پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ اس کا جواب دینے کے لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لِأَنَّ ذِكْرَ الْحَجْرِ، یہ جو پرورش کا ذکر کیا گیا ہے، خارج مخرج العادتی، یہ عادت کے مطابق جاری ہوا ہے، لا مخرج شرط، نہ کہ شرط کے مطابق۔ یہ شرط نہیں ہے بلکہ عادت ایسے ہی ہوتی ہے کہ عورت جب کسی مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے تو جو اس کی چھوٹی بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے اس کو بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے آتی ہے، تو عادت چونکہ اس طرح تھی، اس طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ عادت کے طور پر جاری ہوا ہے، نہ کہ شرط کے طور پر۔ ولہذا اس پر کیا دلیل ہے کہ جی عادت کے طور پر ہے، شرط پر کے طور پر نہیں ہے؟ اس پر دلیل دیتے ہیں صاحب ہدایہ، ولہذا یہی وجہ ہے کہ اکتفا
فی موضع الاحلال بنفی دخولی، یہی وجہ ہے کہ حلال کرنے کے مقام میں صرف نفی دخول پر ہی اللہ رب العزت نے اکتفا فرمایا ہے۔ جیسے فرمایا نا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، یعنی اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تم اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر پرورش کی بات نہیں کی کہ اگر پرورش میں ہوگی تو نکاح نہیں کر سکتے، پرورش میں نہ ہوئی تو نکاح کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات بھی ذکر نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا گیا وَلِهَذَا اکتفا، اللہ رب العزت نے اکتفا فرمایا ہے فی موضع الاحلال، حلال کرنے کے مقام میں بنفی دخول، صرف نفی دخول کا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں پرورش کی بات نہیں کی گئی۔ تو اگر آپ نے اس اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا تو اس کی جو دوسرے خاوند سے بیٹی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، اور اگر آپ دخول کر چکے ہیں تو اس کی بیٹی آپ پر حرام ہو جائے گی، برابر ہے کہ وہ پرورش میں ہو یا پرورش میں نہ ہو۔ یہاں تک آج کا سبق رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔